اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حضرت لقمان جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بعض لوگوں کو نبوت اور حکمت دی گئی اور بعض کو حکمت دی گئی۔ یعنی حکمت وہ چیز ہے جس سے انسان کو معاشرتی معاملات کو سمجھنے اور ان کو عمدہ طریقے سے انجام دینے کی بہتر راہ سجائی دیتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکمت اور دانائی جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، اور دین اسلام اس حکمت اور دانائی کی نمائندگی کرتا ہے، اسے اپنے تعلیمات کے اندر جگہ دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سے دانا اور حکیم لوگ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دانائی حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے اسے ملے وہ اسے لے لے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بات کہی گئی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی، اب کسی کو یہ حکمت عطا ہونا یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے شکر کا مفہوم بھی ہمارے سامنے بڑا واضح ہو گیا کہ شکر ایک ایسا خلق ہے کہ انسان کو کوئی بھی نعمت علم کی یا عمل کی دی گئی ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ یعنی یہ محض زبانی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیات دی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل کی صلاحیت دی، دانش کی صلاحیت دی، جس سے وہ علم دریافت کرتا ہے، نئی سے نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے فنون، بہت سے معاملات کی طرح متوجہ کیا ہے۔ تو اس لیے انسان ان تمام چیزوں کو اگر اختیار کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت لقمان کو دانائی دی اور کہا شکر ادا کرو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی اور کو کوئی اور علم دیتے ہیں تو اس علم کو عمل میں لانا، اسے اختیار کرنا، یہ شکر خداوندی ہوگا۔ محض منہ سے شکر کہنا اور اللہ کی دی گئی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنا، یہ شکر نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی قوم کے پاس زرخیز زمین ہو اور وہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرے تو گویا اس نے شکر ادا کیا۔ اور اگر کسی کے پاس یہ سارے وسائل ہوں، وہ ان کو استعمال میں نہ لے کر آئے تو گویا اس نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی ہے۔ شکر اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اس عقل کو عمل میں لے کر آئے۔
اللہ نے انسان کو علم دیا، اس علم کو عمل میں لے کر آئے۔ اللہ نے انسان کو اور بہت ساری چیزوں کی طرح کی سہولت دی، وہ ان سہولتوں کو عمل میں لے کر آئے اور دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کسی کو انجینئرنگ کی صلاحیت دی، وہ مشینیں ایجاد کرے اور انسانوں کے بوجھ کو کم کرے۔ تو ایسے بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گرد و پیش میں رکھی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو اختیار کرے، ان کو عمل میں لے کر آئے، اس سے استفادہ کرے اور اسے سوسائٹی کے لیے کام میں لے کر آئے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا کرے۔ تو اگر وہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک اور بڑی اہم بات یہاں کہی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے تو وہ یہ شکر اپنے ذات کے لیے کرتا ہے کہ اس کو خود فائدہ ہوا یا اس کے معاشرے کو، اس کی قوم کو، اس کے خاندان کو فائدہ ہوا۔ اور اگر ایک شخص کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو کفران نعمت، ناشکری کا نقصان اس بندے کو ہوگا، اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ اس انسان کو ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس کا نقصان اسی کو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اگر کوئی شخص شکر کرے گا تو وہ اپنی ذاتی نفع کے لیے شکر کرے گا، اس کو اپنے ذاتی طور پر فائدہ ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ ناشکری کے نتیجے کے اندر اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ یہ شکر کرے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو اس کو فائدہ ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بے شمار خوبیوں والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں میں شامل کریں جو شکر کرنے والے ہوں، اور جب کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے اضافہ کر دے گا، وہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کو عمل میں لے کر آتا ہے تو پھر اس کو اگلا راستہ سجائی دیتا ہے، تو اس کے سامنے اللہ کی نعمتوں کے نئے سے نئے راستے کھلتے ہیں، تو اس میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کے اندر شکر کا خلق ہونا چاہیے، جس سے اس کو بھی، اس کے معاشرے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ناشکری کا نقصان جو ہے وہ بھی اس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔